اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم امت محمد، آپ دیکھ رہے ہیں شہدائے محمد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سید الاولیاء حضرت سیدنا سرکار شیخ سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ شیخ کبیر احمد رفاعی کی ولادت و پیدائش 15 رجب المرجب 512 ہجری کو مقام حسن میں ہوئی، جو عراق میں عبیدہ کے قریب واسطہ شہر کے علاقے میں ہے۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ماموں شیخ وقت حضرت باز اشاب منصور بطاحی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے پیدا ہونے کی بشارت دی تھی۔ آپ کی پیدائش سے 40 دن پہلے ایک رات حضرت شیخ منصور علیہ الرحمہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اے منصور، 40 دن کے بعد تیری بہن کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام احمد رکھنا، اولیاء اکرام میں وہ سردار ہوگا، اور جب وہ ہوشیار ہو جائے تو تعلیم کے لیے اسے شیخ علی قاری واسطی کے پاس بھیج دینا اور اس کی تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑنا۔ روایت میں ہے کہ شیخ کبیر احمد رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ ان 4 بزرگوں میں سے ہے جو اللہ کے حکم سے اندھوں کو آنکھ والا، کوڑیوں کو تندرست اور مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ہر گاؤں اور شہر میں آپ کے بے شمار شاگرد موجود ہیں۔ اسلامی ملک میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں آپ کی خانقاہ نہ ہو۔ دین اسلام کے مجاہد یعنی اسلام کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کے خلاف لڑنے کی وجہ سے اپنے دشمن پر غالب اور اپنے باطن غداروں پر حاوی تھے۔ علوم طریقت یعنی علم میں اپنے دور کے استاد کامل تھے۔ قوم کے پورے احوال آپ پر روشن تھے، یعنی آپ غیب کی باتیں جانتے تھے، لوگوں کی مشکلات کو آسانی سے حل فرما دیتے تھے۔ بات کرنے کا انداز بہت پاکیزہ ہوتا تھا۔ صوفیوں میں آپ کو ایسی شہرت حاصل تھی کہ جو کسی تعریف کی محتاج نہیں۔ بہت توجہ اور نرمی کرنے والے اور بڑے دل والے تھے۔ دنیا سے ایسے خالی ہاتھ گئے کہ کوئی چیز اپنے پاس جمع نہیں کی۔ سرکار احمد کبیر رفاعی کی کرامت۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے حضرت ابو الفرا بن علی رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ تنہا بیٹھے تھے تو میں آپ کی باتیں سننے کی نیت سے قریب بیٹھ گیا۔ اسی وقت ایک شخص آسمان سے اٹھ کر آپ کے سامنے بیٹھا اور آپ نے مرحبا کہا۔ اس شخص نے آپ سے کہا کہ میں نے 20 دن سے کچھ نہیں کھایا پیا اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی خواہش کے مطابق کھاؤں پیوں۔ سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تمہاری خواہش کیا ہے؟ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ 5 مرغابیاں یعنی ایک طرح کا پرندہ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، اے کاش ان میں سے ایک بھنا ہوا مجھے مل جائے جس کے ساتھ گیہوں کی روٹیاں ہو اور ٹھنڈے پانی کا کونجا بھی ہوتا۔ حضرت نے یہ سن کر فرمایا کہ یہ مرغابیاں تو تیرے لیے ہی ہے۔ پھر آپ نے اڑتی ہوئی مرغابیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اس شخص کی خواہش جلدی پوری کر دو۔ ابھی آپ کا یہ جملہ پورا بھی نہ ہوا تھا کہ ان مرغابیوں میں سے ایک بھنی ہوئی آپ کے سامنے آ کر گری اور آپ نے اپنے پہلو میں رکھے ہوئے 2 پتھروں کو اپنے ہاتھ سے کھینچا تو وہ بہترین قسم کی گیہوں کی روٹیوں میں تبدیل ہو گئے۔ پھر جب آپ نے اپنا ہاتھ فضا یعنی ہوا میں بلند کیا تو سرخ یعنی لال رنگ کا ایک کونجا آپ کے ہاتھ میں آ گیا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ جب وہ شخص کھا پی کر واپس چلا گیا تو حضرت نے مرغابیوں کی ہڈیوں کو جمع کیا، اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر اپنا داہنا ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اے ہڈیوں اور پتھروں، خدا کے حکم سے آپس میں جڑ جاؤ۔ پھر آپ نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو وہ مرغابیاں زندہ ہو گئی اور واپس سے ہوا میں اڑتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ سید کبیر احمد رفاعی کی نظر میں مقام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علامہ شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ ایک سند بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ امبو عبداللہ بطاحی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ میں سیدی سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ظاہری زندگی میں عبیدہ کی طرف گیا اور حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کے صحن میں کچھ دن ٹھہرا۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ میرے سامنے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب و شان بیان کرو۔ میں نے کچھ بیان کیا۔
گفتگو کے دوران ایک شخص آیا اور کہنے لگا اس کو چھوڑ، ان کی شان کی باتوں کے علاوہ کئی اور مناقب و شان بیان کر، یعنی اس کا اشارہ شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا تھا۔ حضرت نے اس کی طرف غصے سے دیکھا، وہ شخص اسی وقت حضرت کے سامنے گرا اور اس کی جان نکل گئی۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کون شخص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی طاقت رکھتا ہے اور کون شخص ان کے درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ سرکار غوث اعظم وہ شخص ہے کہ آپ کے داہنے طرف شریعت کا سمندر اور بائیں طرف حقیقت کا سمندر ہے، ان دونوں میں سے آپ جس سے چاہے چلو بھرے۔ ہمارے زمانے میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ شیخ کبیر احمد رفاعی کی نگاہ پاک کی شان۔ نفحۃ الانس میں حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعویذ لکھانے کے لیے کاغذ لے کے آتا اور اتفاق سے اگر سیاہی نہ ہوتی تو آپ بغیر سیاہی کے تعویذ لکھ کر دے دیتے تھے۔ ایک بار ایک شخص کو آپ نے بغیر سیاہی کے تعویذ لکھ کر دے دی، کافی وقت تک وہ شخص غائب رہا، حتیٰ کہ ایک زمانہ گزر گیا۔ اس کے بعد وہ پھر اسی کاغذ کو لے کر آپ کی خدمت میں آیا اور حضرت کا امتحان لینے کے ارادے سے وہ کاغذ دے کر کہا کہ اس کاغذ پر تعویذ لکھ دیجئے۔ آپ نے جب اس کاغذ کو دیکھا تو فرمایا کہ اے برخوردار، اس کاغذ پر تو تعویذ لکھا ہوا ہے، پھر اس کو واپس کر دیا۔ سبحان اللہ۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیخ کبیر احمد رفاعی کا عقیدہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو بہت بڑا سمجھو۔ آپ ہی مخلوق یعنی ہمارے اور خالق یعنی اللہ کے درمیان واسطہ و وسیلہ ہے۔ آپ ہی نے خالق و مخلوق کا فرق بتایا۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے، اللہ رب العزت کے رسول ہے، مخلوق الہی میں سب سے زیادہ کامل و اعلیٰ مرتبہ ہے، اللہ عز و جل کے پیغمبروں میں سے سب سے افضل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ بتانے والے ہیں، اس کی طرف سب کو بلانے والے ہیں، اس کی خبر سنانے والے اور اس کی باتیں معلوم کرنے والے ہیں۔ آپ ہی سب کے لیے بارگاہ رحمانی کے دروازے اور دربار الہی میں سب کا وسیلہ ہے۔ جو آپ سے مل گیا اللہ تعالیٰ سے مل گیا، اور جو آپ سے جڑا وہ اللہ رب العزت سے جڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس شریعت کے مطابق نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شیخ کبیر احمد رفاعی کے عقیدے سے واضح ہو گیا کہ ہم اہل سنت والجماعت والے حق پر ہے۔ اتنا صاف اور واضح بیان ہوا۔ اب فیصلہ کرے کہ جو شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر یا بڑے بھائی کی طرح سمجھے، معاذ اللہ، کیا وہ ان بزرگوں کے طریقے پر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج ادا کرنے کے لیے مدینہ شریف گئے تو اس وقت مدینہ شریف میں قانون تھا کہ مسجد پاک میں سب لوگوں کو آنے دیا جاتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک کے پاس صرف صاحب النسب سادات یعنی سید کو جانے دیا جاتا تھا۔ جب حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف پہنچے اور وہاں سے روضہ پاک پر جانے کی خواہش ظاہر کی تو خادموں نے آپ کو روک دیا۔ آپ نے خادموں سے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پاک کے پاس جانے دو، میں ان کی اولاد یعنی سید ہوں۔ لیکن خادموں کو یقین نہ آیا اور انہوں نے آپ کو اندر نہ جانے دیا۔ آپ مایوس ہو گئے اور ٹوٹے ہوئے دل سے ایک درد بھری آواز میں روضہ پاک کے باہر کھڑے ہو کر پکارا، السلام علیکم یا جدی، یعنی اے میرے نانا، آپ پر سلام ہو۔ آپ کا یہ پکارنا تھا کہ روضہ پاک سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا ولدی، یعنی اے میرے بیٹے، تم پر بھی سلام ہو۔ اس آواز کو وہاں موجود تمام ہی لوگوں نے سنا۔ خادموں نے آپ کو اندر جانے کی اجازت دی۔ آپ سرکار کے مزار شریف کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اور تمام حاضرین نے دیکھا کہ حضور کے مزار پاک سے ایک ہاتھ نمودار ہوا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ شریف کو چوما اور مصافحہ کیا، اور وہاں موجود سارے حاجیوں نے یہ نظارہ دیکھا۔
جن میں سے ایک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبق یہ ہے کہ اس واقعے سے اہل سنت کے بہت سے عقائد کا حق پر ہونا ثابت ہوتا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کہہ کر پکارنا۔ حضور سلام کو سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی یعنی زندہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نظم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ یعنی اللہ کے ولیوں دوستوں کی صحبت کی تاکید۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ کے دامن سے چمٹ جاؤ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں ولی ہے اور اللہ کے دوست ہے، اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ ولی وہ ہے جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور تقوی پر پابند ہو۔ لہٰذا جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اس سے دشمنی نہ کرو۔ بعض آسمانی کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی کو تکلیف دے گا تو میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اللہ اپنے اولیاء کے لیے جب وہ ذلیل کیے جائے یا تکلیف دیے جائے بہت غیرت کرتا ہے، اس کے خاطر تکلیف دینے والوں سے انتقام یعنی بدلہ لیتا ہے، اور جو ان سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اولیاء اکرام میں اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اس کی پناہ میں آتا ہے اس کی مدد فرماتا ہے۔ اولیاء کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لو، ان کا قرب حاصل کرو، ان کی وجہ سے تم کو برکت حاصل ہوگی، ان کے ساتھ ہو جاؤ یعنی اللہ کی جماعت ہے، اور سن لو اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔